نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور آج کا درس باب نمبر 191 اور حدیث نمبر 404 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر باب کا عنوان باب نمبر 191 کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے وہ ہے باب من حجر اخاہ سنتن، کہ جو آدمی اپنے بھائی سے سال بھر لا تعلق رہے، اس کا بیان۔ حضرت ابو خراش سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے اپنے بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا، یعنی اس سے لا تعلقی برتی، تعلق کو توڑ دیا، بول چال بند رکھی، اور اس تعلق کو جوڑا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو وہ اس کا خون بہانے والے کی طرح ہے، یعنی اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ لہذا رشتہ توڑنا یا پھر رشتہ جوڑنے والا جوڑ رہا ہے، اس جوڑنے کے عمل کے اندر رکاوٹ بن جانا تاکہ رشتہ جڑے نہیں، اور قطع تعلقی کے لیے متحرک رہنا، سرگرم رہنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو سمجھیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سال گزر گیا، بندہ اپنے بھائی سے ملا نہیں، بولا نہیں، اس نے تعلق کو قائم نہیں کیا، تو جس نے تعلق کو توڑا ہے، یعنی جس نے قصد کر کے خود تعلق توڑا ہے، وہ شخص جو ہے وہ قتل کر دینے یعنی قاتل کی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت کے اوپر غور کریں، اور ایک نقطہ اور بھی یہاں پر بیان کرتا جاؤں، یہ جو بات ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے تعلق کو توڑا ہے، تعلق ٹوٹ گیا، فریق ثانی تو تعلق جوڑنا چاہتا ہے، لیکن فریق اول نے ہی تعلق کو توڑا ہے اور فریق اول ہی دوبارہ جوڑنا نہیں چاہتا، لہذا جو تعلق کو جوڑنے کے اندر رکاوٹ ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جس نے یہ توڑا ہے وہ بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ ہاں، بعد میں اگر بندہ کوشش کرے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اپنی معذرت کر لے اور تعلق کو بحال کرنے کی کوشش میں سرگرم پایا جائے تو وہ اس وعید سے خارج ہے۔ اسی طرح آگے حدیث نمبر 405 ہے، حضرت ولید بن ابو ولید المدنی حضرت عمران بن ابو انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ان سے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کے آدمی نے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 سال تک مسلمان سے تعلق توڑنے والا اسے قتل کر دینے والے کی طرح ہے۔ حضرت محمد بن منقدر اور حضرت عبداللہ ابو عتاب دونوں اس مجلس میں تھے، دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے۔ اب دیکھیں کیسے کتنے زور کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قطع تعلقی کرنے کے حوالے سے اس عمل کی کتنی زوردار مذمت کر رہی ہیں حضور کی تعلیمات، اور بار بار حضور تعلق کو بحال کرنے کی، آقا کی سیرت تعلق کو بحال کرنے کی، قرآن تعلق کو بحال کرنے کی بار بار ترغیب دلا رہا۔ کتنی اہمیت ہے رشتوں کو جوڑنے کی، رشتوں کو سلامت رکھنے کی، اور رشتوں کو مضبوط رکھنے کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ معذرت کے ساتھ آج لوگ اس اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ رشتہ توڑنا تو لوگ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، چھوٹی سی بات سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات سے اپنے پیاروں کے ساتھ بول چال بند کر دیتے ہیں، اور ایک روایتی جملہ ہے لوگ بولتے ہیں، وہ کیا، کوئی مسئلہ ہو جائے آپس میں لوگ کہتے ہیں مرنا جینا ختم کر دیے۔ یہ مرنا جینا ختم کرنا
اللہ رسول کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرنا جینا کیسے ختم کر سکتا ہے. جس کے ساتھ تعلق ہے واجب ہے. کوئی بھی مسئلہ مابین ہو گیا ہے تو آپ تعلق کو بحال کریں، اس تعلق کو جوڑیں، اس تعلق کو خراب نہ ہونے دیں. اب اس سے مراد اچھا تعلق ہے، یعنی رشتہ داری ہے، اچھا تعلق اس سے مراد ہے. پھر آگے پھر ایک باب ہے، اس میں بھی یہی ترغیب ہے. باب نمبر 192 ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچے حدیث ہے، حدیث نمبر 406. باب کا عنوان لا تعلقی کرنے والوں کا بیان. جو لا تعلقی یعنی خود کرتے ہیں، تعلق توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی 2 مقام پر، 6077 پر اور 6237 پر، صحیح مسلم میں 2560 پر، سنن ابی داؤد میں 4911 پر، سنن ترمذی کے اندر 1932 کے اوپر 4 مقام پر سیاستہ میں یہ روایت 4 کتابوں کے اندر آئی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے. دونوں ملتے ہیں تو ایک اس سے اور دوسرا اس سے منہ پھیر رہا ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرے. اب یہ روایت چونکہ ہمارے پچھلے درس کے اندر گزر چکی ہے، ہم نے اس کی وہاں تشریح بیان کر دی. آگے حدیث نمبر 407 دیکھیں. حضرت معاذہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ہشام بن عامر کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن تک کسی مسلمان سے تعلق توڑے رکھے، کیونکہ وہ دونوں جب تک 3 دنوں سے زیادہ تعلق توڑے رکھیں گے تو وہ دونوں رائے حق سے پھرنے والے ہوں گے، جب تک وہ اسی طرح تعلق توڑے رکھیں گے. اور ان دونوں میں جو تعلق جوڑنے میں پہل کرے گا تو وہ اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے ایک کفارہ بن جائے گا جو اسے تعلق کو توڑنے پر ہوگا. اور یعنی اس نے جو عمل کیا تھا، تعلق توڑا تھا، اب وہ تعلق جوڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو یہ تعلق جوڑنے کا جو عمل ہے، وہ جو تعلق توڑنے کا عمل تھا، گناہ تھا، وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور اگر اسی ٹوٹے تعلق پر ان دونوں کو موت آ گئی تو وہ دونوں جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے جب تک اس گناہ کی سزا نہیں پا لیں گے. تو یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تعلق کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، تعلق کو مستحکم رکھیں. اس کے اوپر ہم پیچھے کئی تربیتی جملے بول چکے کہ تعلق جڑتا کیسے ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں. اچھے اخلاق کی آمیزش سے تعلق جڑتے ہیں، دوسرے کی رسپیکٹ کرنے سے تعلق جڑتے ہیں، آگے بڑھ کر پہلے سلام کرے تو تعلق جڑتے ہیں، عاجزی انکساری سے فریقین پیش آئے تو تعلق سلامت رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کرے، یہ تعلق اس سے مضبوط ہوتے ہیں. اس طرح کی پھر درجنوں ہزاروں باتیں. آگے پھر باب نمبر 193 ہے، اور باب ہے باب الشحنائی کہ دشمنی رکھنے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اب یہ روایت بھی پچھلے درس میں گزر چکی، وہاں ہم نے اس کی تشریح بیان کی تھی، آپ ہمارا پچھلا درس سنیے. پھر آگے حدیث نمبر 9 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے دوغلے آدمی کو پائے گا، جو ان کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے، یعنی صورتاً جو منافق آدمی ہو،
کہ جس کے ایک سے زیادہ چہرے ہوں. مومن کا چہرہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ چہرہ سچائی، وہ چہرہ عدل و انصاف والا، وہ چہرہ خیر تقسیم کرنے والا، وہ چہرہ محبت تقسیم کرنے والا، وہ چہرہ تعلق جوڑنے والا، وہ چہرہ تعلق توڑنے سے بچنے والا، وہ جو محبت کی سوغات دے، پیار کی سوغات دے، حسن اخلاق کو رواج دے. مومن کا چہرہ یہ ہوتا ہے. اور جس کے چہرے دو ہوں کہ ایک سے ملتا ہے تو مسکرا کر، اور دوسرے سے ملتا ہے تو غصے کے ساتھ ملتا ہے، یا اس کو ملتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے، اور اس کو ملتا ہے تو اس کی بات کرتا ہے. یہ ہے دوگلے چہرے. کسی کو اچھائی سے ملنا، کسی کو برائی سے ملنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بدترین لوگوں میں یہ لوگ ہوں گے جن کے ایک سے زیادہ چہرے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے مزاج ایک ہونا چاہیے. کیسا؟ جو سنت نبوی نے دیا، جو سیرت مصطفیٰ نے دیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں جس کا پتہ چلا ہے. ہمارا مزاج، ہماری زندگی کا نہج صرف ایک ہی انداز ہونا چاہیے. اس کو اپنانا چاہیے. اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. کوئی بندہ ہمارے بارے میں دو رائے نہ قائم کرے، کیونکہ دو رائے دو چہرے والوں کے اوپر قائم کی جاتی ہیں، دو مزاج والوں پر قائم کی جاتی ہیں. جو اس سے کسی مزاج سے ملے، اس سے کسی مزاج سے ملے. اور جس کا مزاج ایک ہے حسن اخلاق سے بھرپور، جس کا انداز ایک ہے خوبصورت رویے والا، خوبصورت بیہیویئر والا، جس کے لب و لہجہ ایک ہے میٹھے اور پیارے اخلاق والا، جس کی سوچ کا معیار اچھا ہے، اور جو محبت بانٹتا ہے، پیار دیتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، عزت کرتا ہے، اور عاجزی سے پیش آتا ہے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. اس کے بارے میں لوگ دو رائے نہیں قائم کرتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں بھئی جب بھی دیکھا ہے ایسا ہی دیکھا ہے. جب پایا، جس وقت پایا، جس مقام پہ پایا، وہ ایک ہی انداز میں نظر آیا. لہذا اس حدیث پاک کی تربیت یہ ہے. یہ جو روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں دو مقام پر 6058 پر، 7179 پر، پھر صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 2378 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 4872 پر، اور سنن ترمذی کے اندر 2025 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 410. یہ جو روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3 مقام پر، 2148 پر، 2150 پر، 2151 پر، سنن صحیح مسلم کے اندر 1020 پر، 1408 پر، 1413 پر، سنن ابی داؤد میں 2 مقام پر، 2080 پر، 2176 پر، سنن ترمذی کے اندر 2 مقام پر، 1190 پر، 1222 پر، سنن نسائی پر 3 مقام پر، 3239 پر، 3240 پر، 3241 پر، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت 2 مقام پر ہے، 2172 پر، 2175 پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ روایت پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسری بار آئی ہے. روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچ کے رہو، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے، اور تم ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، آپس میں حسد مت کرو، آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں مقابلہ مت کرو، اور ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت پھیرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بن کے رہو. ہر جتنے بھی جملے حدیث میں آئے ہیں، ہر جملہ جھگڑا ختم کرنے والا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، یہ جتنے بھی جملے ہیں اپنے اندر سے نکال دے، جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں. مطلب دیکھیں، فرمایا بدگمانی سے بچو، دوسرے کے بارے میں برا خیال مت رکھو. جب بندہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے گا تو اس کو بہتر ہی پائے گا. کتنی چیزیں دوسرے بندے کے بارے میں متنفر کرتی ہیں کہ جب بندہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، اس سے دوسرے بندے کے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے
کہ دوسرا بندہ ہے ہی برا. آپ کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, آپ نے کسی سے سن کر اس کے بارے میں بدگمانی پہلے قائم کر لی, اب حسن ظن کیسے قائم ہوگا؟ تو بدگمانی نہیں, بدگمانی کی جگہ حسن ظن قائم کرنا ہے. آقا نے فرمایا کہ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی ترین بات ہے. یعنی جو آپ کو کسی کے بارے میں سوچ آئی ہے, بری سوچ, سمجھو کہ یہ بری بات ہے, بری بات ہے, بری ترین بات ہے, لہذا اس بات کو ادھر جھٹک دو, چھوڑ دو, اس بات کو دماغ سے نکال دو. پھر آگے فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو, سچی بات کرو. جو چیز دوسرے کو دے رہے ہو اس کے اگر اچھائیاں کھول رہے ہو نا, اس کے عیب بھی کھول دو, اور تاکہ چیز کا معیار متعین ہو جائے, لینے والے کو پتہ چل جائے کہ اس چیز کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں, خوبیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. اور اگر آپ کسی بندے کو اچھائیاں بتا کر اور برائی نہ بتاؤ اور سودا دے دو, چیز بیچ دو, تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس سے دوسرے مسلمان کو اذیت ہوتی ہے کہ خوبیاں بتا کر, خوبیوں کے عنوان بتا کر پیسے خوبیوں والے لے لیے ہیں اور چیز کے اندر عیب بھی موجود ہے. تو جہاں پر یہ دھوکہ ہے وہاں پر یہ گناہ بھی ہے, یہ وہاں پر یہ جھوٹ بھی ہے. اور یہ دھوکہ, جھوٹ, مسلمان کو اذیت دینا, یہ سارے کے سارے عمل جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے اس کی مذمت کی ہے. بلکہ سچ بولنا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے. فرمایا حسد مت کرو. یہ کہنا کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے, نہیں, یہ رویہ نہیں, یہ گناہ ہے, یہ حسد ہے. بلکہ رشک کرو, اے مولا جیسے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اپنے کرم و فضل سے, مولا مجھے بھی اسی طرح کی نعمت عطا فرما جو اپنے نیک بندے پہ تو نے فرمائی, اس کے صدقے سے مجھے عطا فرما. یہ ہے رشک, یہ کرنا چاہیے, حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد جو ہے وہ تعلق کو پھاڑ دیتا ہے, تعلق کو توڑ دیتا ہے, تعلق میں دراڑ قائم کر دیتا ہے. اور رشک جو ہے یہ محبت پیدا کرتا ہے. آپس میں بغض مت رکھو. کوئی چیز کسی کے اندر ایسی ہے کہ جو اختلاف کا موضوع بن جائے گی یا بنتی ہے, اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے. پر کوئی کمی دیکھ کر دوسرے بندے کے بارے میں دل میں برائی رکھنا اور پھر انتقام کی آگ لگا کے رکھنا اپنے اندر, یہ بری بات ہے, اس سے تعلق خراب ہوتا ہے. فرمایا آپس میں مقابلہ مت کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ مل کے گرے ہوئے کو اٹھا کے اپنے برابر چلانے کی سعی کرو. یہ ہے سیرت مصطفیٰ کا پیغام. فرمایا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ مت پھیرو. یہ پیٹھ پھیرنا جو ہوتا ہے یہ کمتری کی دلیل ہوتا ہے. جو پیٹھ پھیر رہا ہوتا ہے وہ متکبر آدمی ہوتا ہے, اور جس کی طرف پیٹھ پھیری گئی ہے اس کو اخلاقی طور پر گرایا جا رہا ہوتا ہے, اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے تم کوئی چیز نہیں ہو. جو مسلمان ہے وہ اعلیٰ چیز ہے, اعلیٰ چیز. لہذا ہمارے کردار میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو گمان بھی ہو کہ یار اس نے مجھے کمتر کیا ہے, اس نے میری حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی. پھر آگے دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. کیا تعلیم اسلام کی؟ بھائی بھائی بن کے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آگے دیکھیں, حدیث نمبر 411 ہے. یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, سوائے اس شخص کے کہ جس کے بھائی اور اس کے درمیان دشمنی ہو, تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑے رکھو حتیٰ کہ دونوں آپس میں صلح کر رہے ہیں. جنہوں نے بغض کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے آپس میں ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے, وہ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی طبعی رحمت سے ایک دوسرے کو محروم کر رکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو باقی بخشے جاتے ہیں. جھگڑالو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 412 ہے. حضرت ابو ادریس کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت ابو الدرداء
رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے لیے صدقہ دینے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہو؟ وہ آپس میں صلح رکھنی ہے، سو بے شک بغض رکھنا مونڈ دینے والا ہے۔ یعنی جو بغض رکھنا ہے یہ رشتوں کو، اخلاق کو، کردار کو یہ مونڈ دینے والا، برباد کر دینے والی چیز ہے۔ صلح رکھو آپس کے اندر۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 413 ہے، حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں تو ان کے علاوہ باقی چیزوں کو اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا۔ وہ 3 یہ چیزیں ہیں: جو شخص مر جائے اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اور جادوگر نہ ہو جو جادوگروں کے پیچھے پڑا رہتا ہو، اور جو اپنے بھائی سے بغض نہ رکھتا ہو۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اب دیکھیں نا، جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر جادو میں کلمات کفریہ ہو تو سراسر کفر ہے، اور جادو کرنے اور کرانے والا دونوں کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں اگر وہ جادو کرنے کے عمل میں کفریہ کلمات پڑے جاتے ہوں، اور اگر ایسا نہیں تب بھی حرام ہے۔ اور فرمایا ان کی بخشش و مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں، بقیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل معاف فرما دے گا، پر خدا کے ساتھ شریک کرنے والا اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ ایسا جادو کرنے والا جس میں کلمات کفریہ ہو یا عنصر کفر ہو، اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا وہ جو اپنے بھائی سے بغض پالتا ہو، دلوں میں نفرتیں پالتا ہو اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی، اپنے سکے بھائیوں کی، اپنے محلے داروں کی، اپنے دوست احباب کی بغض پالتا ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند ہے یہ چیز، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا، اس کو معاف نہیں فرماتا۔ یعنی اگر وہ معافی مانگ لے تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر وہ معافی نہ مانگے تو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ تعلیمات آپ دیکھتے ہیں ابواب بدلتے چلے جاتے ہیں، اور نیچے امام بخاری پلٹ پلٹ کے آقا کی حدیثیں لاتے ہیں، اور کتنا زور ہے رشتہ داری اور تعلق کو جوڑنے، اور پھر تعلق کو خوبصورت کلمات، خوبصورت تصورات کے ساتھ تعلق کو خوبصورت بنانے، اس کے اندر خوشیاں پیدا کرنے اور تعلق کے اندر محبت پیدا کرنے کی کتنی تعلیم ہے اسلام کے اندر۔ لہذا رشتہ داریوں کو کبھی بھی فرو نہیں سمجھنا چاہیے۔ رشتہ داری کوئی کانچ کی چیز نہیں ہے کہ جو زمین پہ گری اور ٹوٹ گئی، نہیں، رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو توڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک شریعت واجب نہ کر دے۔ آج کا درس اسی مقام پر اختتام کرتا ہوں، پھر نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ